نبوت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، مہر نبوت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک آپ ہی نہیں اترتے میرے نبی سر سجدے تو نہیں اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیدر یا مندر جب تک امام حسن نہیں اترتے میرے نبی سر سجدے تو نہیں ہٹاتے۔ پھر میرے نبی رکوع میں جاتے ہیں، امام حسن تھلوں دی گزر کے پچھوں دی آ جانا، کبھی پچھوں دی پھر تھلوں دی آ جانا، جب تک تھلوں دی گزر نہیں جاتے میرے نبی رکوع تو بھی نہیں کھڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں جب میرے نبی نے نماز مکمل کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر بچے کا سلسلہ ہی حکم ہے کہ بچہ پوچھتے ہوتے بیٹھ جاوے تو سر جب تک آپ بچہ نہ ہٹے سر سجدے تو نہ ہٹاؤ۔ رکوع دے وچ بندہ ہوئے تے بچہ آ جاوے تے جب تک خود سائڈ پہ نہ ہو جاوے تے رکوع تو بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ میرے نبی فرمائے کہ اور بچے اور نے نبی دے نواسے اور نے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، سونے سے تانوں پیار نہیں مانگے حسن تو حسین نال اینا پیار رب نہیں کردا۔ ایک دن نبی علیہ السلام منبر تے تشریف فرما دے خطبہ پیش فرمانے سارے صحابہ دا جمع وکیل ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بیٹھ گئے چھوٹے سے بچے نے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، حالانکہ قرآن پاک کو دوسرا جرا مرتبہ اور مقام ہے اور بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا اے میرا جڑا بیٹا بیٹا نا مسلمانوں کے دو جماعتوں کے وچ صلح کرائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے وچ صلح کرائے گا۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے وچ تساں کوئی نہیں سمجھو تواڈے دماغ تو گل نکل رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچ آپس وچ اختلاف ہویا۔ میرے نبی نے پہلا فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتوں دے وچ صلح کرانے والا امام حسن ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ صلح کرانے والا امام حسن ہوئے گا۔ میرے نبی نے پہلا اشارہ دیتی کہ جماعتاں دو ہی مسلمان ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں یزید نو سلام دی بن گیا، بد وقت بن گیا، جہنمی بن گیا۔ اج میں اس وقت تے اشتہار ویکھیا لوگ نا اس دا ختم دیوان دی یزید دا پروگرام بنا یزید دا کہ اسی انہاں نے اس والے ثواب کر دیا یزید نو تے شمال نو قولی نو بھی ابن زیاد نو میں جس یار کے فیس بک تے میں ان پکا کر لیا محفوظ کر لیا کہ اوپر تے تصویر موجود اس طرح بھی ہے لیکن یزید نام کی انسان ہے جنہیں اہل بیت کے نام ضرور کیا دشمنی کی تھی باقی کچھ لوگ وہ بھی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بلا آندے ہیں، ابو بکر صدیق نو آندے ہیں، عمر بن خطاب نو آندے ہیں، پاک عثمان نو آندے ہیں، نام بھائی ساری زندگی دنیا میں برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ کتا ہے چاند میں پونکے سورج میں پونکے سورج تک ہی جانے کچھ جانا ہے سارے کتے جہان تک کٹھے ہو جائیں سورج کو پونکنا شروع کرتے ہیں کیا سورج کی روشنی کٹ جائے گا کدی نہیں۔ جڑا گانا پونکدا رہے صحابہ دی عظمت وچ کمی نہیں آ سکتی، شان وچ کمی نہیں آ سکتی۔ جڑے خود ستے ہی حضور دے نال پہ جڑے حضور دے نال جڑا پہلا مسلمان ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسی بندے نو نیکی دے راہ تے لاندا ہے نا جنیاں نیکیاں دوسرا بندہ کرے گا جنہیں لایا ہوئے انہوں نے انہیں نیکیاں ملن گے جنہیں وہ نیکی کرتا ہے۔ ترکی کا جو بندہ ہے نماز واسطے کسی نو آندا ہے اساں تے نماز واسطے ایک دو دن آندے ہی کوئی جے کوئی نواں بندہ آ ہی جاوے تے پھر انہوں پور پہ وہ لائے وہ آئے تجھے دے نو بھی نہیں آندا۔ حالانکہ آخرا چاہیے جنیاں بندہ ساڑھے کہر تے نماز پکا پڑے گا اس سن ثواب دی نماز سن بھی ہوگی گا انہوں نے پورا ملے رب دے خزانے کوئی کمی نہیں۔ کدی بندہ باپ کو بڑا نہیں ہوتا پاویں 100 سال تے 1000 سال کی عمر ہو جائے تو باپ کو بڑا نہیں ہوتا بندہ کدی نہیں ہوتا۔ پہلا مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جتنے بھی بندے کلمہ پڑھتے ہیں
بکر صدیق نے ثواب پہنچا. پہلا نمازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں بھی بندے لوگ تہجد پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پہلا ثواب ابو بکر صدیق نے پہنچتا ہے پھر اس بندے کو ملتا ہے. جنہیں بھی بندے قرآن پڑھتے ہیں سب تو پہلا حافظ قرآن ابو بکر صدیق. جہے لوگ جہاد کرتے ہیں سب تو پہلے جہاد والا ابو بکر صدیق. جہے لوگ قاضی بنتے ہیں سب تو پہلا قاضی ابو بکر صدیق. جنہیں دین تو مشکلات آتے ہیں بندے ہوتے جنہیں اجر و ثواب ملتا ہے سب تو پہلے مشکلات اور برداشت کرنے والا دکھ اسلام دے ہوتے ابو بکر صدیق ہیں. جنہیں حضور دے نال 3 سال جیل کٹی میرے نبی دے نال 3 سال جیل میں کٹی. جڑا بندہ انہوں نے پہنچتا ہے ابو بکر صدیق کا کچھ بھی بگڑ سکتا اس نام سیدھا کام کر لینا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نمازوں پڑھتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھتا فرمان تو بعد خطبہ ارشاد کے فرمان دے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے. جمعے کے دن میں خطبہ پہ ارشاد فرمان دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال کی عمر آئے سارے صحابہ بیٹھے ہیں جمعے کو پیر ابو بکر صدیق خطبہ پہ ارشاد فرمان دے ممبر رسول کے بیٹھے. امام حسن کو لائے فرمایا اٹھ جاؤ میرے نانے کا ممبر ہے اٹھ جاؤ یہ جو ممبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے چلے آ گئے. صحابہ نے جمعے کو پیر پاک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے فرمایا حسن کی کرانی ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا علی پاک بیٹھ ساڈا اول دفعہ تو تسی تقریر کر لو ادھر آ جاؤ تسی بول لو یا پھر میری سن لو یا تھی بول لو میں تھوڑی سن لینا. یار کوئی بندہ نہیں جڑا انہاں نوں ہٹا لیتا ہے خلل بہت سارا پیدا ہوتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب دروازے دے وچ آئے فرمایا اٹھ جاؤ میرے نانے کا ممبر ہے تسی کیوں بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق اتنے دنوں چلے آ گئے. امام حسن قریب آئے سارے صحابہ کا دھیان پہ آنا پیچھے جو آواز آئی جگہ دیتی قریب آئی بازو پر پڑیا چاچو پھر بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ. امام حسن نے بازو پر پڑیا چاچو پھر بیٹھ جاؤ ممبر رسول نے پھر بیٹھ جاؤ. ابو بکر صدیق فرمایا خطبہ میں بعد میں ارشاد فرماواں گا پہلا مینوں دسو پہلا مینوں اٹھا دیتا ہے پھر آپ ہی بٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. پہلا مینوں غصے دے نال آئے میں اٹھا دیتا ہے پھر آگے آپ ہی بٹھا دیتا ہے. امام حسن نے فرمایا کہ چاچو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی موجودگی ہے کہ میرے نال پیار محبت کرتے سن. میں دیکھنا چاہتا میرے نانے کے جان تو بعد بھی پیار کرتے ہیں میرے نال بعد بھی پیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پھر کی دیکھی ہے چاچو تسی ہن بھی منجی پیار کرتے ہو کہ نانے کی موجودگی پیار کرتے ہو. سبحان اللہ. یعنی کہ اہل بیت دے نال تے ابو بکر صدیق دے صحابہ اتنا پیار محبت کرتے ہیں. عصر کی نماز پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تو باہر نکلے تو پاک علی پاک پیچھے جی میں نماز پڑھتے ہیں امام اگے ہوندا ہے وہ کدی بھی پیچھے نکل جاندے ہیں. اسی طرح مدینے دی گلی وچ نکلے ہیں تے مدینے دی گلی دے وچ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے ہیں بچپن کھلوتے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رہے میں جب پاک کے سینے دے نال لایا کہ انہاں دی پشانی جمی نہ لے ہوٹ جمی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کھلوتے نہ حسن دے ابو بکر صدیق بڑا پیار ہے. فرمایا پیار کیوں نہ ہو میں جرا میرے نبی دا میں علی دا بیٹا نہیں سمجھتا میں تے نبی دا بیٹا سمجھتا. سبحان اللہ. میں علی دا بیٹا میرا نہیں کیا سمجھتا میں نبی دا بیٹا سمجھ کے کیا پیار کرتا ہوں. یعنی کہ نواسی رسول دینا اہل بیت دے صحابہ دا پیار کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت کرتے ہیں کہ میرے جتنے نبی کے نواسے پیارے نے میں اپنی اولاد بھی نہیں پیاری پائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے چ بیٹھے نے دور خلافت مصروف ریاض کے بیٹا آیا حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکایا ابا جان دروازہ کھولو. حضرت عمر نے فرمایا جا پیچھے چلا جا میں مصروف بیٹھا. حضرت عبداللہ پیچھے ہو گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دیکھیا کہ دروازہ
رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو امام حسن کو کھلوتے ہیں جی تسی کھلوتے ہو خیر ہے فرمایا میں ویکھیا کہ عبداللہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تے مینوں کدو اجازت ملے گی اور مصروفیات ہی تانوں حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ تسی او عمر دا بیٹا سی تسی تے نبی دے بیٹے ہو سبحان اللہ تسی نبی دے بیٹے ہو عمر نے عبداللہ کو اجازت دینی سی تو انہیں آنا سی عبداللہ واسطے اجازت ہے کہ پہلا اجازت مانگے اجازت مل جاوے تو عبداللہ اندر آ سکتا ہے نبی کے نمازیاں واسطے کوئی اجازت نہیں مانگن دی لوڑ ہی نہیں جدو چاہے تے چاہے رات ہوے دن ہوے عمر کھلو آ جائے سبحان اللہ اور نہ سمجھ تے عمر نو پیغام ہی دے دے میں عمر قریب بارگاہ وچ حاضر ہو جاوے گا اگر خلافت ملی ہے تو تواڈے نانے دا صدقہ مینوں خلافت ملی اگر میں عزت ملی تو تمہارے نانے دا صدقہ میں عزت ملی اگر قرآن ملا اسلام ملا دین ملا اور نانے پاک دا صدقہ ملا عمر کون ہوتا ہے جڑا نبی دے نواز میں اجازت نہ دے عمر پاک تے نے محبت کرتے ہیں اہل بیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو آخری وقت آیا شہادت کا حضرت امام حسن تے حسین دروازے تو پالے دار کھلاتے ہیں کہ کوئی دشمن باغی نہیں آ سکتا سارے چاچو امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف پہنچانا باپ علی نے فرمایا کہ جاؤ چاچو کی حفاظت واسطے کرو جتھے علی دے لال کھلوتے ہو اوتھے کتھوں آ سکتے دشمن لیکن دشمن تے چھت دی پچھو دی آئے نے انہاں نوں پتہ سی کہ علی دے بچڑے کھلوتے نے انہوں نے چھڑنا ہی کوئی نہیں پچھوں دی آئے اخبار پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے حضرت پاک علی نے بڑا غصہ کیا آئے امام حسین کے چہرے پہ تھپڑ ماریا بیٹے نے کہ میں والد کے خلاف لے گیا چاچو شہید ہو گئے تو پتہ ہی کون نہیں بابا جان اسی باہر دروازے تے کھلوتے ہیں سانوں کی پتہ باقی دشمن کے پیچھے بھی ہے اگر سارے سامنے آتے تو سامنے دے مطلب ٹکڑے کر سکتے علی دے نال کھلوتے ہو بابا دے پیار محبت دی نا محبت ہی نہیں آج بندے قرآن کریں جدا نہیں جی وہ انجے تے وہ انجے یا پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں پاک کریں تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلح کرے بشارت میرے نبی نے فرمائی انہاں دی آپا دے صلح ہو گئی تکلیف سانو کر لیا آج کے دو انچے پراواں دی ہوتے لڑے دوسرے ملے جو بندہ ہوتے ہیں نہیں یہ لڑے کھا جائے ایک انہاں نے کیوں لڑے دعائیں پرانے اختلاف ہو جاتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں اختلاف ہوا باقی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایک تو سچا ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جھوٹا دونوں تو سچے نہیں نہ ہو سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام تے آپس میں جھگڑا ہوا جھگڑا 12 سال ہویا سورۃ طٰہٰ ہے 16ویں سپارے میں سارا واقعہ آیا ہے قرآن میں 12 سال ہویا حالانکہ چنڈا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنڈا بھی مار دیا داڑھی بھی پھاڑ لی اپنے قرآن دی نبی جھگڑا ہو جائے لیکن ہن دسو کیڑے نبی نوں جھوٹا کرو دونوں نبی نے جھوٹا کیوں نبی تے معصوم نے گناہ مت ہوا دونوں سچے نے نبی دونوں سچے نے حالانکہ اختلاف نہ ہویا امام حسن امام حسین دا آپس وچ اختلاف ہویا صلح حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کروائی ہن دسو انہاں دونوں اپنا جو جھوٹا کیوں آپ کو دونوں سچے امام حسن بھی سچے تھے حسین بھی سچے اسی طرح کافی واقعات ملتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ حضرت پاک علی کا اختلاف ہوا حالانکہ اختلاف ہوا جنگ بھی ہوئی ماں اور بیٹے کا جھوٹا کیوں آپ ہو گئے جب پاک علی نے نہیں منتے تاں بھی کافر ہو صحابہ رسول نبی دا جبئی ہے جب اما عائشہ نے نہیں منتے تے پھر تاں بھی کافر حضور دی ازواج محترمہ ہے ساڈی ماں ہے مومنہ دی ماں ہے تے جھوٹا کیوں آپ ہو دونوں ہی سچے حضور نے فرمایا مسلمانوں کے دو جماعتوں کے صلح کران والا میرا بیٹا امام حسن ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی تھی 72 تن قربان کی تھی اسلام دے نام تے او تے نوجواناں دے سردار نے ٹھیک ہے ہر بندہ منتا ہے کہ انجتی انہوں نے صبر کیتا تے انجتی قربانی دی تے قیامت تک نہ کوئی دیر سکدا ہے تے نہ پیچھے کسی نے دیتی او تے بن سکتے ہیں کہ امام حسن کیویں بنے
قیمتی گلاں نے امام حسین نے قربانیاں دیتیاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروائے بیویاں بیوہ کروایا بچے یتیم کروائے چھوٹے چھوٹے بچے کو ہے اسلام کے نام دے ہوئے اے تے چلو جنتی نوجوان دے سردار ہوئے تے امام حسن کی انہوں نے کی دیتا حضور نے فرمایا کافی اختلاف ہونا ہے تے ہونے دونوں طرفوں مسلمان نے پاک علی نے خود فرمایا تیرے امیر معاویہ کی طرف شہید ہوئے نے یا میرے طرفوں نے دونوں جماعتاں دے وچوں جڑے بھی شہید ہوئے سارے جنتی ہیں پاک علی نے خود فرمایا کہ دونوں جنتی ہیں نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیتا پاک علی نے بھی فرما دیتا پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ہاتھ پھاڑ کے امیر معاویہ کو خلافت دے اوپر بٹھا دیتا خلافت دے اوپر بٹھان والے امام حسن نے اگر امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ کوئی کمی کوتاہی ہوندی کوئی اس طرح دی گل ہوندی بغاوت دی تے پھر کدی بھی امام حسن خلافت دے اوپر حضرت امیر معاویہ کو نہ بٹھا یزید پلیت سی اون دے وچ غلطیاں سن امام حسین فرمایا میں کدی بھی ہاتھ نہیں دینا اون دے جان جاتی ہے جا سکے چلی جائے کیا امام حسن دے وچ غیرت نہیں سی او علی دا لال نہیں سی وہ بھی تو علی دا لال امام حسین بھی علی دا لال ہے کیا امام حسن دے وچ غیرت نہیں سی علی دا خون نہیں سی اور نبی دا نواسا نہیں سی کیونکہ انہوں نے پتہ سی کہ امیر معاویہ صاحب کے رسول ہے آنے نہیں دیکھو جی یزید انہوں کا پتر ہے میں کہ نوح علیہ السلام کا بھی تو پتر ہے نا جنہیں کلمہ بھی نہ پڑھیا تے پانی دے وچ غرق ہو گیا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام عرض کر دیا اللہ میرا بیٹا ہے یا اللہ میرا بیٹا ہے پھر رب فرمایا چپ کر جا پھر گل کیتی تے تینوں جہل دے نال کھڑا کر دینا نبوت بھی کھول لینی ہے تیرے کو دین تے اسلام بھی کھول لینا ہے تینوں پھر جہل بندیاں دے نال کھڑا کر دینا گل نہ کری نوح علیہ السلام روندے رہیے چپ کر کے بیٹھے رہیے بیٹا کے بیوی گٹیاں کھا کھا کے اللہ کے عذاب وچ سامنے مر گیا بیٹا گناہگار ہے کافر ہے لعنتی نوح علیہ السلام اللہ دے سچے رسول نے بیٹا یزید پلید لعنتی ہے کافر ہے بدبخت ہے جہنمی ہے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اختلاف کافی ہوئے نے پیدا ہوئے نے ابو سفیان مکہ دا سردار سی مکہ پاک تو کٹیا گیا حضور علیہ السلام ظلم کیتے گئے لیکن جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان جب واشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل جنہیں 12 ٹکڑے کر کے ہی نبی دے چچے نے او چچا جڑا سب تو زیادہ پیار کرتا سی اج کوئی ماما ہوندا ہے چاچا ہوندا ہے بچے نوں پالدا ہے سامتا ہے پیار کرتا ہے اس بچے کا بھی پیار ہو جاتا ہے اس چاچے نال دائے نال مامے نال پیار ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کیونکہ یتیم تھا سب تو زیادہ جڑا محبت کرن والا نال حوصلہ افزائی کرن والا سی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہویا ویکھیا ٹکڑے ہوتے ویکھے میرے نبی دی اکھیں چوں آنسو تھے پھر جب واشی مسلمان ہویا میرے نبی فرمائے واشی میرے سامنے نہ آیا کر میرا چاچا یاد آتا ہے ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا تیرا سارا قصور معاف ہے اللہ نے تجھے جنت دے دینی ہے پر میرے سامنے نہ آیا کر مینوں اپنے چاچے کی لاش ٹکڑے ہوئی ہوئی وہ نظر آ جاتی ہے میرے سامنے آ جاتی ہے نقشہ آ جاتا ہے واشی آدھے میں جنی دیر میرے حضور کے سامنے نہیں آیا میں سامنے نہیں آیا پھر واشی آدھے ایک دن نہ میرے نبی نے مجھے بلایا آنے نے پیچھے بیٹھ کے میں 10 میرے چاچا نے شہید کیے تھے بخشی اللہ کا 10 دریاں میرے نبی اتنا روئے نہ سنتے رہے نہ روتے رہے داڑھی مبارک تر ہو گئی زمین تر ہو گئی آخر دکھ ہے اپنے لیکن جب کلمہ پڑھ لیا خدا معاف کر دیتا ہے بندہ کون ہوتا ہے جی راتے میں نہیں تو نہ کر تو موقع رہے ہیں جنہوں تے رب راضی راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اور رب تے راضی رب انہاں تے راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی تے عرش والا خدا بھی راضی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن پاک تے صاف گزریا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے چلے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام
ماں حضرت اما حاجرہ آخر لگی بیٹا دھیان کری متن کوئی گل کر دے باپ چوری رکھے نہ کرتن تے متن کوئی گل کر دے گل نہ کری بولی نہ صبر کری نہیں تے قیامت تک لوگ آکھن گے خون وچ کمی نہیں سی دودھ وچ کمی خون چنگا ہی نبی دا ہی پر جڑا کمی کوتاہی تے غلطی دودھ وچ میرے اوتے نقطہ نہ آن دے اما چاہے میرے ٹکڑے ہو جان رب دے نام سے میں زبان نہیں لاواں ایویں ہی جدو دودھ تے خون وچ کمی نہ ہوئے پھر اسلام واسطے سارا خاندان لٹ جاوے پھر بھی صبر ہی صبر حضرت امام حسین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سے بدبخت ظالم ارمان میں جنہیں شہید کروایا وہ منجی نو کندھا دے کے بڑی اونچی اونچی رویا امام حسین قریب ہوئے فرمایا ظالمہ تو تے شہید کرایا تے رونیا میں آندے جی بلوندہ تاں واسطے میں ظلم دے پہاڑ ڈا دیتے نے حد کر دیتی ظلم کی لیکن انہوں نے صبر کی حد کر دیتا میں ظلم دے انتہا کر دیتی انہوں نے صبر کی انتہا کر دیتی میں اس وجہ کو روندہ کہ اتنا ظلم کیتا انہوں نے نہیں صبر کرتے آخر تک شہید کر دیتا تاں بھی صبر کرتے رہے امام حسین آئے بھائی جان قاتل دست دو حضرت غازی عباس آئے جب دعا کرو رب کو میں مر جاواں موت آ جائے لیکن علی دا خون نے میرے رگاں دے وچ مینوں برداشت نہیں ہوندا میرے برا دا قاتل ہوے تے دنیا دے اوتے موجود رہ جائے امام حسن فرمائے نا جے بچ گیا تے معافی نکلدا منگا جے دنیا تو چلا گیا تے میرا رب معافی پوچھ لاوے گا قاتل دا نہیں دس دعائے کہ اللہ پاک اہل بیت دے نال پیار محبت کرن توفیق عطا فرمائے ہمارے بہن کوڑی میں کہ آپ کے کڑی کو نہیں سی معذرت چاہتا تو 5-7 منٹ